کہ اس کے اندر جیسے گزشتہ میں بتلایا تھا کہ روزہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ساری باتیں گزشتہ آ گئی. صرف ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہنے، بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ ملے. روزہ روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہماری زبان کا روزہ ہو، ہماری کانوں کا روزہ ہو، کہ تمام اعضاء بدن کا روزہ ہو. ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھتا ہے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے. اس لیے جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، روزہ ایک ڈال ہے، الصیام جنہ، روزہ ایک ڈال ہے، اور روزہ دو چیزوں سے پھٹتا ہے، اور وہ ڈھال دو چیزوں سے پھٹتی ہے، بالکذب وبالغیبۃ او وبالغیبۃ، ایک تو جھوٹ سے اور ایک غیبت سے. کہ آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں رہتا. حقیقت معنی میں جو روزہ ہونا چاہیے وہ روزہ نہیں رہتا. اس لیے وہ بات آ گئی کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے. پھر قیام، تراویح کے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھی تھی کہ بھائی تراویح کے اندر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جیسے تراویح کے اندر رکوع کا موقع ہوتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. حالانکہ دو الگ سنت حضرت والا نے اس کی تصریح اور تفسیر بالکل جامع کی ہے. عام زبان کے اندر فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان اس کے اندر حضرت والا نے صاحب لکھا ہے کہ دو سنتیں الگ ہیں. تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور تراویح کے اندر قرآن کو سننا یہ بھی الگ سنت ہے. تو تراویح کی حالت میں یعنی تراویح کی نماز کے دوران آدمی قرآن کو مکمل سنے، یہ بھی ایک کیا ہے الگ سنت ہے، وہ ہماری ضائع ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا جو کام ہے وہ سنتوں کو زندہ کرنے کا کام ہے. ہمارا جو تبلیغ کا کام ہے وہ سنت کو زندہ کرنے کا ہے. اب ہم سے ہی اگر سنتیں ترک ہوتی ہے تو پھر اب کیا ہے یہ کام تفریح کے علاوہ کچھ معنی نہیں رکھتا. اس لیے صاف بات ہے کہ سنت ہماری زندگی کے اندر آئے اس کے لیے تو محنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے سکہ لگا دیا ہے کہ میرے محبوب کے طریقے پر عمل لے کر آؤ میں اس کو قبول کروں گا. جو عمل میرے محبوب کے طریقے پر نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں قبول کروں. اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے جو محبوب کے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتی ہے. اس لیے یہ مغفرت کا مہینہ ہے رمضان مبارک، تو اس کے اندر مغفرت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روزے کے ذریعے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، تراویح کے ذریعے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے اس کو مغفرت حاصل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر اپنے صدقات کے اندر سخاوت کو بڑھا کر آدمی کیا ہے مغفرت کو حاصل کرتا ہے. اور بعض مرتبہ اپنے نوکروں پر بوجھ کو ہٹا کر بھی کیا ہے آدمی مغفرت کو حاصل کرتا ہے. چینل مونیٹائز تھے کہ حاصل کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو بتلائے. یہ بات ہمیں پہنچی تو وہ شہر الصیام، شہر القیام، اور تیسری بات شہر القرآن، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. رمضان اور قرآن کو اتنا بڑا تعلق ہے کہ جس کے متعلق خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. جس ماہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. بلکہ علماء کرام یوں فرماتے ہیں ہر صحیفہ اور ہر کتاب جو نبی پر نازل ہوئی اور رسولوں پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اس کو اتارا ہے. اس حالت میں کہ وہ نبی روزے کی حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. صحیفہ ابراہیم دیکھ لیا جائے یا پھر تورات کو دیکھا جائے
اور کسی کتاب کو دیکھ لیا جائے، وہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اتاری ہے کہ وہ نبی روزے کی حالت میں. تو قرآن اور روزہ اور رمضان کو بہت بڑا تعلق ہے. جیسے قرآن کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. الصوم لی، روزہ تو میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور روزہ کا بدلہ کو میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو اب روزے کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت سے بھی اس کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے. قرآن کی تلاوت سے، قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو اس پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت اترتی ہے. قرآن کی خاصیت خصوصیت ہے. اس لیے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں سے شرکت شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر سکون ملتا ہے، اس گھر کے اندر سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر عافیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس گھر کے اندر عافیتوں کا نزول کرتا ہے. قرآن کی برکت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے، شفاء لما فی الصدور. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، نفاق ہے، شرک ہے. ابھی شرک سے بھی اس سے کیا ہے، دور ہوتا ہے، اس کے دل کی پاکیزگی ہوتی. ہاں، آدمی سمجھ کر پڑھے یا قلعہ سمجھ کر پڑھے، قرآن اس کا فائدہ اس کو ضرور پہنچاتا ہے. بلکہ اور آگے بڑھ کر کہو، قرآن کا پڑھنے والا اس کو تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں. کیسے؟ ہم ایک مرتبہ حفظ کی تکمیل حفظ کی ایک مجلس کے اندر تھے. اس مجلس کے اندر ایک شیخ الحدیث وہ قرآن کے برکات کو بیان کر رہے تھے کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کے حفظ کے پیچھے اس کے گھر والوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور اس کی قرآن کی محبت یا قرآن کی تلاوت اس کے پیچھے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اولاد کے اندر، اس کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو پیدا کرتے ہیں. ورنہ جس گھر کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوتی ہے اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر حافظ قرآن سے بھی خالی ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات بتلائی کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، انہوں نے پھر ان کی گھر کی مثال دی کہ میرے گھر کے اندر کہ میرے جو دو بچے، میرے بھائی کے دو بچے حافظ ہوئے، اس کی برکت ہے کہ میرے والد صاحب یعنی اس بچے کے دادا روزانہ 14 یا 15 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ ظاہری دین کے اندر نہیں تھے، لیکن قرآن کی تلاوت اور قرآن کی محبت نے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کے اندر حافظ قرآن کو پیدا کیا. اس لیے قرآن کی تلاوت خوب ہو. جیسے حدیث کے اندر ہے کہ 2 سفارشی کل قیامت کے دن صاحب اس کی محبت کرنے والے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی کل قیامت سفارش کرے گا. ایک روزہ ہے اور ایک کیا ہے، قرآن ہے. الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ لصاحبہما. روزہ اور قرآن 2 ایسے ہیں جو اپنے صاحب کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. اس لیے قرآن سے ہمارا لگاؤ ہو، قرآن کی تلاوت خوب ہو. اس لیے رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف